اولاد کی تربیت میں بھی کیا کیا چیزیں کرنی ہیں وہ ہمیں سیکھنی اور سمجھنی ہے، کیونکہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے، اولاد اتنی تیزی سے بڑی ہو رہی ہے. مجھے تو یاد ہے کل ہی میری بیٹی جیسے پیدا ہوئی ہو اور آج میرے سامنے جو ہے وہ جوان لڑکی بن کے مجھے لگتا ہے کہ کھڑی ہو گئی ہے. تو مجھے لگتا ہے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور ہمیں اپنے عالموں سے سیکھنا ہے، اپنے دین کے جو اسکالرز ہیں ان سے سیکھنا ہے کہ بچوں کی تربیت ہمیں کس طرح کرنی ہے. مفتی سعید ذوالفقار گیلانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کا شکر. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ روزہ کیسے جا رہا ہے؟ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا جا رہا ہے. مفتی صاحب مجھے بتائیں کہ بچوں کی پرورش کے حوالے سے قرآن کے کچھ احکامات ذرا بیان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. سب سے پہلے تو میں آپ نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس پر میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس وقت ہمارے معاشرے میں اس امر کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اولاد کی تربیت کس طریقے سے کی جائے. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین اسلام میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں کی گئی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دین اسلام نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے نہ صرف اولاد کی دنیا میں آنے کے بعد رہنمائی کی ہے، بلکہ اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے بھی اولاد کی تربیت کے حقوق، جس کو اولاد کے حقوق کہا جاتا ہے، اس پر بھی دین اسلام نے بات کی ہے. قرآن مجید کے اندر باقاعدہ طور پر اس کا بھی ذکر ہے. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث طیبات اولاد کی تربیت کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اولاد کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی قرآن مجید اس بات پر بندے کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ ابھی تیری اولاد اگرچہ دنیا میں نہیں آئی لیکن اس کی تربیت کا اہتمام تو نے کرنا ہے. اب رہی یہ بات کہ قرآن مجید یا احادیث طیبات یا دونوں ملا کر دین اسلام کا اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے، کیا مطمح فکر ہے. تو قرآن مجید کا اور دین اسلام کا یوں سمجھ لیجئے کہ نقطہ نظر یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میں سب سے پہلے اس کی اسلامی تربیت کرنی ہے. اس کو دین اسلام کے بنیادی ارکان بتا دیں. اللہ ایک ہے، صحیح. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ جو دین اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ سورہ لقمان کا مطالعہ کریں جہاں پر ایک پیغمبر علیہ السلام، بعض روایات کے مطابق پیغمبر حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو وہ انہی 4 بنیادوں پر کرتے ہیں. پہلی بنیاد کہ بیٹا تم نے اسلام کے بارے میں اپنا نظریہ درست رکھنا ہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. دوسری بات فرمایا کہ تم نے نماز کو قائم رکھنا ہے. تیسری بات فرمایا اپنے اخلاق اچھے رکھنے. چوتھی بات فرمایا کہ اپنی زبان کو میٹھا اتنا نہیں رکھنا کہ لوگ تمہیں نگل جائے اور اتنا کڑوا بھی نہیں رکھنا کہ لوگ تمہیں تھوک دیں. دین اسلام ہر چیز میں میانہ روی. دیکھیے نا، بالکل قرآن پاک نے اولاد کی تربیت کی جو 4 بنیادیں رکھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ پورے معاشرے کو جمع کر دیجئے اور پورے معاشرے کی اچھائیاں اور برائیاں ملا لیجئے. جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے وہ اچھائیاں اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ برائیاں، اور وہ ان 4 نصیحتوں کے اندر موجود ہے. صحیح. جو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی ہیں، اور ان میں سے جو سر فہرست جو نصیحت ہے وہ ایک ہے حقوق العباد، کہ تم نے حقوق العباد کا خیال کرنا ہے. پہلے اللہ کے حقوق کا خیال کرنا ہے، پھر اس کے بعد حقوق العباد کا خیال کرنا ہے. یعنی بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے. ہمارے یہاں معذرت کے ساتھ اس چیز کا ختم ہو چکا ہے، بہت زیادہ فقدان ہو چکا ہے کہ ہمیں بڑوں کے ادب کا وہ ایک تسلسل جو تھا ہمارے ہاں، شاید آپ کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بھی تھا، کہ بڑوں کا ادب بہت زیادہ کیا جاتا تھا. والدین ڈانٹتے تھے کہ بیٹا تم نے یہ بڑے ہیں انہیں سلام نہیں کیا، ٹھیک ہے، ان سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی اور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا وغیرہ وغیرہ. ابھی 2-3 دن پہلے میں ایک سری ٹرانسمیشن میں ایک چینل پہ تھی تو وہاں پہ 5 بچے آئے، میں ججمنٹ گروپ میں تھی، تو وہ 5 بچے آئے اسپیچ کرنے کے لیے اور ایک بچے نے بھی سلام نہیں کیا. آپ بڑے سمجھ کے سلام کر رہے ہیں، آپ سینئر سمجھ کے سلام کر لیجئے، آپ اللہ کا حکم سمجھ کے سلام کر لیجئے. بس انہوں نے اپنی ڈیبیٹ کی اور چلے گئے. یہ کیا طریقہ؟ اب آپ دیکھیے نا، یہ بنیادی حقوق ہے نا.
آپ کو ہمارے جو گھروں میں جو ایک سلسلہ ہے جو تھا اب بھی ہے کہ سب سے پہلے بچے کو بڑوں کا ادب سکھائیں. کیوں؟ اگر آج آپ کا بچہ بڑوں کا ادب کرے گا تو کل جب وہ بڑا ہوگا تو اس کا بھی ادب کیا جائے گا. صحیح. تو ایک تو بنیادی چیز یہ. دوسری بنیادی چیز یہ کہ بچے کو جو دوسرا جو قرآن مجید اور فرقان الحمید نے بچے کو جو رائٹ جو والدین پر ہے بچے کا وہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت اچھے طریقے سے کی جائے تعلیم کے اعتبار سے. ہمارے ہاں بہت بڑا یہ فقدان ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بچے کی جسمانی نشو و نما کرنی ہے, کھلانا ہے, اس کو بس ہٹا کٹا بنانا ہے. تعلیم کی طرف ہمارا بالکل رجحان نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً کوئی 20 یا 25% لوگ پڑھے لکھے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت میں تعلیم کا عنصر ہوگا تو یہ بچہ کل بڑا ہوگا. کل ہم بچے تھے, ہمارے والدین نے ہماری تعلیم کا اہتمام کیا, تو آج ہم پڑھے لکھے ہوئے, تو اگر ہم اپنی اولاد کا کریں گا آنے والی نسلیں کریں گی تو پھر تعلیم عام ہوگی. تو اولاد کے حقوق میں دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اولاد کی تعلیم کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا ہے. بالکل. تیسری بات اولاد کے حقوق میں جو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ایک اہم ترین درجہ رکھتی ہے, اولاد کو وقت دینا ہے. یہ تو مجھ سے ان کو وقت, ان سے ایک لمحے کے لیے نگاہیں نہیں ہٹانی. آپ کو یاد ہوگا آپا ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ بچے کو سونے کا نوالا دو, دیکھو شیر کی نگاہ اور شیر کی نگاہ رکھو. وہ کیا, اس کے پیچھے کیا لوجک تھی کہ بچے کو وقت دو. آپ کا بچہ آپ سے وقت مانگتا ہے. اچھا, یہ شیر کی نگاہ وقت کی اس زمرے میں تھی. دینا بچے کو آپ کو بچے کے میں سمجھی ہر برے سختی بھلے کے بارے میں پتہ ہوگا. جی ہاں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا دین ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو اتنا وقت دو کہ یہ بچے ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائیں. اگر آپ گھر میں وقت نہیں دیں گے تو اسپیشلی بیٹی کو, ہاں بیٹی ہو یا بیٹا, سب کی تربیت اتنی ہی مشکل ہے. برابر تو ہے. یقین محکم, عمل پہ ہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. آپ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے اتنا قریب کر دیجئے, اپنے محبت میں اتنا جکڑ لیجئے کہ وہ ادھر ادھر جانے سے بچ جائیں. ہم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تعلیمات میں پڑھتے ہیں کہ آپ امام حسن اور امام حسین کو کیا کہہ کر پکارتی ہیں, اے میرے نور نظر, اے میرے لخت جگر, اے میرے میوہ دل, اے میرے آنکھوں کے نور. یہ اتنی پیارے طریقے سے ہم اپنے بچوں کو جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے تب تک گود میں لیتے ہیں. اور بات ہو رہی ہے جنت کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا کے بارے میں, تو بتا دیجئے یہ بھی کہ نبی کریم کا اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی بیٹی سے بہت پیارا سلوک تھا. یہاں تک کہ جب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تو آپ نے یہ وصیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری فاطمہ بہت چھوٹی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ قریش کی عورتیں اس بن ماں کی بچی کو گھڑکنے لگیں, آپ اس کا خیال رکھیے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاطمہ سے ایک عجب نسبت تھی, ایک عجب تعلق تھا, ایک خاص نسبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, فاطمہ ام ابیہا, فاطمہ بضعۃ منی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب شہزادی کونین تشریف لاتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ, یہ ہے عظمت بیٹیوں کی. اپنی چادر کو بچھا دیا کرتے تھے. جب کسی سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں شہزادی کونین کے گھر پر آتے تھے, اور جب کسی سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ زہرا کے گھر آتے تھے اور دروازے پر سلام کرتے تھے کہ السلام علیکم یا اہل البیت النبوت و معدن الرسالت. مسجد نبوی میں سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کا دروازہ کھلا رہا. اور آج انہی کے امتی جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کر رہے ہیں اور بیٹیوں کے پتہ چلنے پہ منہ بنا رہے ہیں. آپ نے وہ حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہوگی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, وہ حدیث مبارکہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خاتون جنت کے ہاتھ مبارک کا بوسہ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کل رات کو ہی میں نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی, مستدرک للحاکم میں امام حاکم نے نقل کیا, کیونکہ آپ نے آج بتانی تھی ہم کو. اور سیدہ خاتون جنت بھی اپنے بابا جان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مومنین میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ بار بار کیوں لیتے ہیں, تو کہا کہ فاطمہ میں ثمر بہشتی کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں, سبحان اللہ, جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں. سبحان اللہ.